वेलकम टू ज़रा हटके। और पाकिस्तान में हमने देखा कि वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर आला बलूचिस्तान दो ऐसे ओहदे हैं जो ना भी हों तो काम तो बहरहाल चलता ही रहता है। मगर जब 7 जून 2013 को बलूचिस्तान के नए वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक ने हल्फ़ उठाया तो उम्मीदें बन चली कि बलूचिस्तान को न सिर्फ उसके हकूक़ मिलेंगे और उसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल जिसमें गुमशुदा अफराद का मसला था, बलूचिस्तान के वसाइल का मसला था, गवादर पोर्ट का मसला था, बहुत से ऐसे मसाइल हल होंगे। क्या ऐसा हुआ? बदकिस्मती से अभी तक बहुत ज़्यादा उसमें डाउट्स पाए जाते हैं, शकूक व शुबहात। आज हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक, तो हम उन्हीं से ये सवाल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। मालिक साहब, सबसे पहले बताइए, जब आपने ये ओहदा संभाला था तो आपको पता था कि बलूचिस्तान में कितने बड़े चैलेंजेस हैं? अब 2.5 साल होने को आए हैं, कोई ऐसी आप हमें सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं कि बलोच इस बात पर फ़ख्र कर सकें कि डॉक्टर अब्दुल मालिक हमारे वज़ीर आला हैं जो कि न सिर्फ बाइख्तियार हैं बल्कि बलोचों के हकूक़ के सबसे बड़े अलमबरदार भी हैं? पहले तो मैं ये वजाहत कर लेता हूँ कि हमने कोई इनकलाब नहीं लाया है। मैं एक कोलिशन गवर्नमेंट की क़यादत कर रहा हूँ। जब हम आ गए तो हमारे सामने बेशुमार मसाइल थे। जो सबसे ज़्यादा था वो मजहबी इंतहा पसंदी थी, बलोच मिलिटेंसी था और लैंड ऑर्डर के जो है ना ऐसी सूरत बनी हुई थी कि रोज़ाना जो है ना अगवा बरा तावान, रोडों पे डिकेटीज, टारगेट किलिंग्स, ये इस किस्म के बेशुमार मसले थे। और हमारी हुकूमत थी पिछले 10 सालों में, वो मैं समझता हूँ एक नॉन फंक्शनल गवर्नमेंट थी। तमाम इंस्टीट्यूशनल की ब्रेक डाउन हुई थी, पुलिस, लेवीज़, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब बिखरे हुए थे। तो हमने आते ही लैंड ऑर्डर को कंसंट्रेट किया। आज मैं यकीन से कहता हूँ कि हमारी लैंड ऑर्डर मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन बहुत हद तक हमने टारगेट किलिंग, ख़ुदकुश धमाके और हमारे रोड्स पे जो डाके होते थे, ये हमने एक हद तक कम किए हैं। लैंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी चैलेंजेस बहुत हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी जो आप बातें कर रहे हैं, अभी हाल में ही आपका इंटरव्यू किया था शहजाद बलोच साहब ने, तो उसमें भी आपने ऐसी बातें की। तो उसमें आपने 2 और बातें भी की थी। एक तो आपने कहा था कि एक कल्चर ऑफ नेगेटिविटी है बलूचिस्तान में, और दूसरी आपने एक बात की थी कि एक तबका है अपॉर्चुनिस्ट का जो चाहते नहीं हैं कि इस सूबे में तब्दीली आए। तो अगर आप थोड़ी निशानदेही कर सकें कि ये कल्चर ऑफ नेगेटिविटी कौन फैला रहे हैं और ये जो क्लास ऑफ अपॉर्चुनिस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं एग्जैक्टली है कौन? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि कल्चर ऑफ नेगेटिविटी में ये पिछले 10 सालों का जो गवर्नेंस था, जो बैड गवर्नेंस था, उसमें एक बिहेवियर डेवलप हो चुका है। उसमें फ़र्ज़ करें करप्शन का बिहेवियर है, इसमें ड्यूटी न देने की बिहेवियर है, इसमें सिफारिश कल्चर है। तो ये बलूचिस्तान में कुछ जो है ना कल्चर और बिहेवियर चेंज आ गए थे, जिनको हमने रीएड्रेस की। और यकीनन जो है ना बलूचिस्तान में जो पिछले 10 सालों में जो लोग सरकार में थे उनको बहुत बुरा गुज़रा कि उन्हें जो है ना कुछ को तो सरकार में आना नहीं पड़ा, कुछ अपोजिशन में थे, कुछ लोगों ने इलेक्शन हार दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म का एक बहुत बड़ा वेस्टर्न इंटरेस्ट तबका है जो ये समझता है कि चूँकि हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म शुरू किए हैं, हमने जो है ना मेरिट कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में, एजुकेशंस में, एब्सेंटीज़म के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो ये वो सारे अवामिल हैं जो मैं समझता हूँ कि हमें
यहाँ पे जो कल्चर और बिहेवियर चेंज आ गए हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हम गवर्नेंस को बेहतर कर सकें। एक हद तक हमने चीज़ें ठीक की हैं, क्योंकि मैं ख़ुद 9 बजे दफ्तर जाता हूँ, चीफ सेक्रेटरी 9 बजे दफ्तर जाता है। तो पहले दफ़ा जब मैं 10:30 बजे गया था सेक्रेटरीट में, हमारी 65% जो है ना ऑफिसर भी गैर हाजिर थे। तो अब हमने इसको आस्ता आस्ता ठीक किया और बहुत हद तक ठीक हो गया है। बायोमेट्रिक्स पे चले गए हैं तक, अभी हमारे तमाम जो है ना लोग आके बायोमेट्रिक पे जो है ना अपनी हाजिरी टाइम पे लगाते हैं। ये फरमाइए, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़ासी हद तक बेहतर हो गई है। आपका चूँकि अपना ताल्लुक़ भी तुर्बत से है, तो क्या इतनी बेहतर हो गई है कि आप तुर्बत में एक आम शहरी के तौर पे डॉक्टर अब्दुल मालिक घूम फिर सके? देखिए ना, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात मुकम्मल तौर पर बेहतर नहीं हुए हैं, बाकी जगहों में क्वेटा, मस्तुंग, कलात, खुजदार, फिर ये नसीराबाद साइड में बेहतर हुए। इस वक्त जो इंसर्जेंसी के असरात हैं वो तुर्बत में हैं, पार्शली आपके पंजगूर में हैं, पार्शली कुछ इलाके हैं नलेंट और ये इलाके ग्वादर के हैं और अवारान डिस्ट्रिक्ट में हैं। तुर्बत शहर भी पहले 6 बजे बंद रहता था। म्यूनसिपल एरिया वो कम से कम 25 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें मुकम्मल तौर पर अमन है, लेकिन मैं तुर्बत के अमन से मुतमईन नहीं हूँ। अब भी हमारे 1-2 सब डिवीज़न्स हैं जो वहाँ मुश्किलात हैं, और यही वो जगह है जो बलूचिस्तान में बाकी बचे हैं। आज अगर डेरा बुगटी में जाओगे, कोलो में जाओगे, वहाँ आलमोस्टली वाक़यात होते हैं, लेकिन लाइफ जो है ना वो उसी तरह नॉर्मल आ गया है। अच्छा, ये जो बलोच अलहदगी पसंद हैं डॉक्टर साहब, जो मुल्क के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो वो बताते हैं वो ये है कि हम किससे बात करें, इसलिए कि अथॉरिटी तो है फ़ौज के पास, GHQ के पास, और वज़ीर आला बज़ाहिर मौजूद हैं। अगर हम वज़ीर आला से कोई एग्रीमेंट कर भी लें तो इसकी क्या ज़मानत है कि आर्मी उसे बैक करेगी? ये उनका बड़ा जेन्युइन एक इशू है, इस पे वो कैसे मुतमईन हो रहे हैं? सही है ना, मैं ये जीनियन इशू भी है और हकीकत पसंदाना भी इशू है, क्योंकि इसमें जब तक फ़ौज राज़ी नहीं होगी यकीनन हम हालात को बेहतर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह है कि बेसिक डिसीशंस वो हम तीनों को मिलके, अगर हम में से कोई भी बातचीत के लिए तैयार न हो तो वो मुश्किलात पैदा होंगे। इस पे इसलिए जब हमने बातचीत शुरू करने से पहले सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और अस्करी क़यादत, उनके साथ बात करने में सब मुत्तफ़िक़ थे। और मैं समझता हूँ कि जब तक इसमें फ़ौज इन्वॉल्व नहीं होगी, वो राज़ी नहीं होगी, फेडरल गवर्नमेंट राज़ी नहीं होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होगी, वो बातचीत आगे नहीं जाते हैं। उनकी बात जो है ना, मैं उनको एंडोर्स करता हूँ। तो फ़ौज कितनी राज़ी हुई है? सबसे अहम, सबसे पहले फ़ौज को राज़ी करना है या बरामदाग या बाकी लोगों से बात करना है? देखिए, जब ये हमने, आपको याद होगा, इस्लामाबाद में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, और फाटा पे, TTP पे और बलूचिस्तान पे बात हुई, तो उसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत बैठी हुई थी। उन सब ने मुझे कहा कि आप जाके बात कर लें, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक सब ऑन पेज पे नहीं होंगे मैं कैसे बात कर सकता हूँ। मैंने इन तमाम चीज़ों लोगों के मशवरे के बाद जाके उनसे कांटेक्ट की, और उन लोगों ने कहा कि आप जाके बात कर लें, तब जाके मैंने बात किया है। आप लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है बलूचिस्तान के वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक। डॉक्टर साहब, अब इस इंटरव्यू से पहले हमने ट्विटर पे भी बताया था कि आपसे हम बात करेंगे आज रात, तो कुछ सवालात वहाँ से भी आए हैं। एक सैयद हुसैन साहब हैं और लोगों ने भी ये सवाल पूछा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आजकल बहुत बातें की जा रही हैं, ख़ास तौर पे कि वेस्टर्न रूट को नेगलेक्ट किया जा रहा है और ईस्टर्न रूट को प्रमोट किया जा रहा है। अवामी नेशनल पार्टी का कम अज़ कम ये दावा है।
آپ بتائیں آپ کے سی پی ای سی پہ کوئی تحفظات ہیں یا آپ کی نظر میں یہ پروجیکٹ ٹرانسپیرنٹلی کنڈکٹ کیا جا رہا ہے اور بلوچستان کے روٹ پر فوکس کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں کافی جو ہے نا ڈیبیٹ ہوئی، ڈسکشن ہوئی، آل پارٹیز کانفرنس ہوا. آل پارٹیز کانفرنس میں وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف نے اعلان کیا کہ جی میں دونوں روٹس پہ کام کروں گا، اور میرا اطلاع یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو پہلے سے گوادر، پنجگور، خزدہ، رتو ڈیرو اس پہ تو کام شروع ہوا ہے، اور اب جو ہے نا ایک سیکشن تھا جس میں جوب اور ڈیرہ غازی خان اس پہ بھی کام شروع ہوا ہے. اس پہ کوئٹہ، خزدار، کوئٹہ جوب اس کو بھی ڈبل کرنے کی کوئٹہ خزدار میں این ایچ اے نے وہ اپروڈ کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں قومی انٹرسٹ میں ہیں، دونوں پہ کام ہو رہا ہے، اور اس میں اگر کوئی بھی اگر سنجیدگی سے ان چیزوں کو نہیں لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے منفی اثرات ہوں گے، اور فیڈرل گورنمنٹ اس چیز کو بخوبی سمجھ رہا ہے. وہ دونوں روٹس پہ اچھا مالک صاحب، آپ نے کوئی ایسا روڈ میپ بنایا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے بلوچستان فوکس ہوگا اس پورے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا، اور اگر بلوچستان میں ترقی کی کوئی بھی امید ہے تو یقیناً بلوچ نوجوانوں کے لیے وہاں پہ نوکریاں، وہاں پہ معاشی مواقع پیدا کرنے ہوں گے. تو آپ نے کچھ ایسا کچھ شیئر کیا ہے کم از کم اپنے صوبے کے عوام کے ساتھ کہ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہاں پر؟ کس طرح سے آپ بلوچ یوتھ یعنی جو بہت زیادہ ناراض ہیں ان کو کس طریقے سے آپ مین سٹریم میں لائیں گے؟ دیکھیں نا، پہلی بات یہ ہے کہ ہم سنجیدگی سے گوادر کے ایشو پہ جو ہمارے لوگوں کے کنسرن ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی بینیفٹ ہمیں نہیں ملے اور ہم جو ہے نا اقلیت میں چلے جائیں. اس پہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم نے بات کی. ہم نے کہا جہاں کہیں پروونشل، جہاں پہ فیڈرل لیجسلیشن کی ضرورت ہے وہ ہم کریں. پھر یہ ہے کہ اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری گوادر اور پھر جو ہے نا بلوچستان ہو، اور اس میں یقیناً جو ہے نا ابھی تک بہت سے چیزیں اس حد تک آگے نہیں گیا ہے. ماس ہوا ہے اپنا گوادر کی واٹر سپلائی ہے جس پہ جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا، اور 2 ڈیمز ہیں جو ہم بنا رہے ہیں، اور ایئرپورٹ ہے، اور ایسٹ ایکسپریس وے ہے. لیکن ہمارے پاس ایک ہم نے کیسر بنگالی صاحب نے جو ایک بہت بڑا وہ کیا تھا، ریسرچ کیا تھا. ہم نے مختلف جو ہے نا اکنامیکل ہب بلوچستان کے اندر لوکیٹ کیے ہیں کہ اگر یہ سی پیک آگے گیا تو یہ جگہ ہیں جہاں پہ ہم اکنامیکل ہب بنا سکتے ہیں، انڈسٹریلائزیشن کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ امپلائمنٹ جنریٹ کر سے. دوسرے یہ ہے کہ ہم گوادر میں جو ہے نا جو ہماری ٹیکنیکل سنٹر ہے اس کو ہم فعال کر رہے ہیں کہ ہیومن ریسورس کو ہم آگے بڑھا دیں تاکہ کل جو ہے نا ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہوگی وہاں پہ وہ اویلیبل ہوں. اور میں بصرف خود ان چیزوں پہ بڑا کانشیس ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گوادر کے اور بلوچستان کے لوگوں کی پارٹیسپیشن نہ ہو، چاہے وہ اس کہاں کا بزنس ہو، چاہے وہاں کا امپلائمنٹ ہو، چاہے وہاں کا ریونیو جنریشن ہو، تو یہ جو ہے نا پروجیکٹ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور اس میں جو ہے نا عوام کی ریئیکشن آ جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ ہم فیڈرل لیول پہ، پروونشل لیول پہ ان تمام چیزوں کو ایشور کریں کہ سی پیک کی جو سب سے زیادہ جو ہے نا فائدہ ہے وہ بلوچستان کے عوام کو. اچھا، میں اس سوال کو تھوڑا سا مختلف انداز میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ جب تک مقامی لوگوں کی گوادر پروجیکٹ میں یا کوریڈور پروجیکٹ میں شرکت نہیں ہوگی وہاں امن نہیں ہو سکتا، لوگ مطمئن نہیں ہو سکتے. لیکن پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو بظاہر گوادر بلوچستان میں ہے، لیکن اس کی پورٹ وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہے. جو کوریڈور کی حفاظت ہے وہ پاکستان آرمی کرے گی. گوادر پورٹ کا انتظام چائنا کے پاس ہے. بلوچستان گورنمنٹ کو اس پورے کھیل میں کون سی سیٹ ملی ہے اور کس درجے میں ملی ہے؟ کیا ہے؟ آپ صرف آبزرور کی گیلری میں بیٹھے ہیں یا ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں بھی انوالو ہیں، اور کس حد تک؟ دیکھیں نا،
میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی, ہماری ایک ڈیمانڈ یہ تھا کہ کمیونیکیشن کو بھی پروفیشنل سبجیکٹ ہونا چاہیے, جو ان لوگوں نے اس کو نہیں مانا. اس میں ہم اور ایم کیو ایم سب سے آگے تھے, اس کو نہیں مانا. پھر پیپلز پارٹی نے میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ جی آپ اس کو مان لیں, ہم گوادر پورٹ کی تھرو ایکٹ آپ کو بلوچستان گورنمنٹ کو اس کو دے دیں گے. لیکن ان لوگوں نے بھی وعدہ وفا نہیں کیا. اس ایگریمنٹ میں رضا ربانی, خورشید شاہ اور نوید قمر جو ہے نا وٹنس ہیں, دوسری جانب میں ہوں, سردار اسرار زہری ہے اور شاہد بگٹی ہے. لیکن ان لوگوں نے اس وقت جو ہے نا واقعی پورٹ جو ہے نا سنگاپور کو دیا تھا پہلے فیڈرل گورنمنٹ نے, اور ہم نے چائنیز نے سنگاپور پورٹ سے لیے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ جو وہاں پہ سیکیورٹی ہوگی, نو ڈاؤٹ وہاں پہ آرمی ہوگا, لیکن اس میں پولیس اور لیویز کے بغیر سیکیورٹی ناممکن ہے. یقیناً اس میں جو گوادر سیف سٹی کا جو ہم کانسیپٹ بنا رہے ہیں, اس میں ہماری جو ہے نا پولیس بھی وہ ہے آن بورڈ ہے. باقی ٹیکسیشنز پہ ہم سوچ رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے اگر آج بھی ہمارے ڈیمانڈز ہے کہ پورٹ کا جو ہے نا ایڈمنسٹریشن آپ ہمیں دے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میاں صاحب نے آتے ہی مجھے کہا کہ آپ کوئی بلوچ مجھے دے دے, میں وہاں کا چیئرمین لگا دوں گا. تو اس وقت وہاں پہ ہمارا چیئرمین ہے جو بلوچستان گورنمنٹ کے ملازم ہے, لیکن میں خود ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے. گوادر پورٹ کی تمام ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ وہ پروفیشنل گورنمنٹ کو دینا چاہیے. اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کی 51% جو بورڈ ہو گئی اس میں پارٹیسپیشن بلوچستان کو دیں گے, لیکن ابھی تک ان پہ اچھا مالک صاحب, بلال وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اور ڈاکٹر عبد المالک سے ہم اپنی بات چیت جاری رکھیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. مالک صاحب, کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں بلوچستان میں گزشتہ 2.5 سال میں, جس میں تعلیم کے شعبے میں اور صحت کے شعبے میں کچھ بہت سی ایسی اچھی مثالیں قائم ہوئی ہیں, جس کی اب پیروی جو مستحکم صوبے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. تو ذرا اس بارے میں بتائیے گا. جب آپ آئے تو ظاہر ہے گوسٹ ٹیچرز کا بھی مسئلہ تھا, گوسٹ ڈاکٹرز کا بھی مسئلہ تھا, اور خاصے ایسے مسائل تھے. کس طرح اوور کم کیا؟ سر اس میں یہ تھا کہ لا اینڈ آرڈر کے بعد ہمارا نمبر 1 پرائرٹی ایجوکیشن تھا. ہم نے آتے ہی جو ہمارا اس وقت بجٹ تھا 4%, اس کو ہم نے انکریز کر کے 24% کر دیا. 4% سے 24% جب ہم نے کیا تو نے 3 میڈیکل یونیورسٹیاں بنائیں, جو پہلے 1970 میں نیپ نے ایک بنایا تھا اور بیچ میں آرمی نے. پھر ہم نے اپنے 6 یونیورسٹیاں ہم نے بنائی, کچھ کو ہم نے اپ گریڈ کیا, کچھ نئی یونیورسٹیاں بنائی. اور ہم نے جو سب سے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام کیا وہ تھا کہ ہم نے اپوائنٹمنٹ وہ ہم نے این ٹی ایس سے کروائے. ابھی ریسنٹلی ہم نے 5000 اپوائنٹمنٹس کیے ہیں, وہ تمام این ٹی ایس کے ذریعے ہوئے ہیں. کوئی سفارش نہیں ہوا, کوئی پیسہ نہیں چلا, جو بلوچستان کے کلچر کے اگینسٹ تھا. اسی طرح ہم نے لیکچرر اور ایس ایس ٹی کی جو پبلک سروس کمیشن میں ہم کر رہے ہیں, ہم نے اپنے پبلک سروس کمیشن کو ری آرگنائز کیا. پہلے وہاں پہ بھی پیسہ چلتا تھا, وہاں پہ سفارش چلتا تھا. اب میں بالکل کلیم کرتا ہوں کہ وہاں نہ پیسہ چلتا ہے اور نہ جو ہے نا سفارش, کیونکہ میرا جو چیئرمین صاحب ہے اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, نہ تم سفارش لوگ ہیں نہ میں سفارش کروں گا. تو یہ وہ اقدامات ہیں. پھر ہم نے ایجوکیشن مینجمنٹ سسٹم دیا ہے, جو ہم کوئٹے میں بیٹھ کے اپنے اسکول کے ایبسنٹیز کو ہم اس کو لوکیٹ کر رہے ہیں کہ کوئٹے میں کتنے گوسٹ ہیں, کو ٹیچر حاضر ہے, ٹیچر حاضر نہیں ہے. ہم نے ایجوکیشن میں جو ہے نا سیکٹر پلان بنایا ہے, جو ہماری پہلی گورنمنٹ ہے جو اپنی سیکٹر پلان ہم نے دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن میں بے شمار ہم نے اپ گریڈیشنز کی ہیں. ایبسنٹیزم میں کوئی 600 سے زیادہ جو ہے نا ہم نے اسکول نکالے. بلکہ آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی, ہمارے ہاں گوسٹ اسکول رہے, گوسٹ ٹیچر رہے, ہمارے پاس تو گوسٹ اسٹوڈنٹ بھی تھے 2.5 سے 3 لاکھ. تو ان کو بھی ہم نے لوکیٹ کیا کہ یہ بچے پڑھ نہیں رہے ہیں,
اور ان کے ناموں پہ کتاب جا رہا ہے, ان کے نام پہ اسکول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریٹنگ میں ہم نے ایجوکیشن پہ کافی ہم ایفرٹس کر رہے ہیں, لیکن یہ بہت ناکافی ہیں کیونکہ ہمارے وسائل بہت کم ہیں. اس سیکٹر پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مجھے 62 ارب روپے چاہیے, جو میرا ٹوٹل بجٹ 40 ارب آپ نے ہے. وسائل کی بات کی تو اب چلیں گوادر پروجیکٹ تو ایک چیز ہے, سامنے ہے, ہم ٹریول بھی وہاں پہ کر سکتے ہیں, وہاں جا بھی سکتے ہیں. ریکو ڈگ کے بارے میں بہت وقت سے کچھ ہمیں سنائی نہیں دیا. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ بلوچستان کیا مطلب پورے پاکستان کی تبدیلی چینج ہو جائے گی. تو ابھی سٹیٹس ہے کیا ایگزیکٹلی ریکو ڈگ میں, ہو کیا رہا ہے, یہ آپریشنل ہوگا, کب ہوگا, اس میں سے ملے گا کیا ہمیں؟ سر ہماری پارٹی کا نعرہ ہے 3 چیزوں پہ کہ یہ جو سائل ہے, یہ وسائل ہے, یہ بلوچستان کے عوام کے ہیں. یہ اقتدار اعلیٰ ہے, یہ بلوچستان کے عوام کا ہے. تو ریکو ڈگ پہ جب میں آیا تو یہ اس کا جو ہے نا وہ چل رہا تھا ایکسیڈ میں. تو ابھی کیس چل رہا ہے, کیس نے کوئی نئی صورتحال اختیار کی ہے اور ہم نے یہ چیز ابھی ثابت کی ہے. ہم نے جو انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ ہے اس کو ہم نے لکھا ہے کہ اس کمپنی ٹیتن کمپنی نے جو اڈا فگسٹا اور بارک گولڈ کا ہے, اس نے یہاں پہ بے شمار کرپشن کی ہے اور ان کو ہم نے کرپشن کے ڈیٹیلز بھی بھیجے ہیں. ایکسڈ کی ابھی جو ہے نا پیشی شروع نہیں ہو رہی ہیں. ایک پہلے پیشی ہوئی تھی, اس کی ایئرنگ ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریکو ڈگ کو تحفظ دینا وہ میری اولین فرض ہے, کیونکہ ریکو ڈگ سے بلوچستان کے جو آمدنی ہے اچھی خاصی بہتری آئے گی. اور میں نے اپنے پارلیمنٹ میں عوام سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہماری آربیٹریشن ختم ہو, میں اس کو میکسیمم ٹرانسپیرنٹ وے پہ کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے ذریعے اس کو ہم دے دیں گے اور اس کا میکسیمم بینیفیشری. تو تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے بات کی کہ ٹیتوان نے جو کمپنی ہے اس نے کرپشن کی, آپ نے ثبوت بھی بھجوائے, تھوڑا سا بتائیں گے مختصر سا کہ کیا کرپشن کی, کیا چیز ہے؟ شاید میں ابھی آپ کو زیادہ تفصیلات نہیں بتاؤں گا کیونکہ کیس جو ہے نا کورٹ میں ہے. میں اس سے زیادہ کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گا, لیکن وہ ہم عوام کے سامنے ضرور لائیں گے. دوبارہ ایک ایشو کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا میں بلوچستان سے جو زیادہ تر خبریں آتی ہیں وہ یہی ہے کہ اتنے شرپسند ہلاک ہو گئے, فلاں پائپ لائن بم سے اڑا دی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے فلاں جگہ آپریشن کر کے صورتحال کو قابو میں کر لیا. ظاہر ہے کہ آپ اچھی خبریں سنا رہے ہیں اور ہمیں آپ کے منہ سے سن کے خوشی بھی ہو رہی ہے, لیکن میڈیا زیادہ سے زیادہ یہ دکھاتا ہے کہ آج ہتھیار ڈالنے کی تقریب ہوئی اور لوگ لائن بنا کے ہتھیار ڈال رہے ہیں. اس کے علاوہ پریس ریلیز آ گیا گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے یا ایف سی کی طرف سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا جو بلیک آؤٹ ہے میڈیا اپنی مرضی سے کر رہا ہے اور بلوچستان کے جو صحافی ہیں وہ بھی لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن بقول آپ کے بہتر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے زیادہ بااعتماد ہیں پہلے سے زیادہ, یا صورتحال وہی ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, میں بہت ایماندار آدمی ہوں اور سچ بولتا ہوں پالیٹکس میں. تربت میرا ڈسٹرکٹ ہے, میں نے آپ کو نہیں کہا کہ ٹیکو ہے. جہاں جہاں گڑبڑ ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں گڑبڑ ہے. اواران گڑبڑ ہے, میں نے آپ کو نہیں کہا کہ اب مستوں, خزدار, کلات, نوشکی, خاران, واشوک, سبی, ڈیرہ بگٹی ٹھیک ہے. میں آپ کو میڈیا کی آج کی بات سناتا ہوں تھوڑا سا. آج جو ہے نا ایک بس جا رہا تھا 6 بجے کے ٹائم صبح, اس کو پسنی سے گوادر کے درمیان کچھ لوگوں نے اغوا کیا. تو جو ہی مجھے معلوم ہوا ہم نے اس کو ٹریس کرنا شروع کیا, لیکن میڈیا پہ چلنا شروع ہو گیا کہ جی ان کو پتہ نہیں کن لوگوں نے اغوا کیا, لے گئے. ودن 2-3 آورز ہم نے وہ 22 آدمیوں کو جو اغوا ہوئے تھے ان کو بازیاب کیا اور پتہ چلا کہ یہ دونوں, چونکہ یہ بس جا رہا تھا ایران میں, ہیومن ٹریفکنگ تھا, ان میں جو بزنس ڈسپیوٹ تھا, ایک دوسرے جو سمگلر تھے ان لوگوں نے ان کو اغوا کیا. اب اگر یہ ہم جلدی 3 گھنٹے کے بعد یہ ریکور نہیں ہوتے
تو پتہ نہیں ایک میڈیا میں ایک پینک شروع ہوتا کہ جی 22 آدمی گھومے، ملیٹنٹ لے گئے، پتہ نہیں کون لے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم کلیریفیکیشن دیتے ہیں وہ ایگزیکٹلی ہم دیتے ہیں، ہم کوئی ایگزیجریشن نہیں کرتے. اب پائپ لائن پڑتا ہے تو پڑتا ہے. ڈاکٹر عبد المالک سے ہماری بات چیت جاری ہے، کچھ دیر بعد دوبارہ جڑتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر عبد المالک ہمارے ساتھ ہیں. اچھا مالک صاحب، بلوچستان میں جو کچھ بھی آگ لگی ہوئی ہے یا لگی ہوئی تھی وہ بیرونی ایجنٹ اور را اور اس طرح کی جو ایجنسیاں ہیں جو پاکستان کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھنا چاہتی ان کی لگائی ہوئی آگ ہے. تو یہ جو نیریٹو اگر 100% اسی اینگل سے دیکھا جاتا رہا تو جو اصل مسائل ہیں یا احساس محرومی ظاہر ہے وہ بھی دب کے نیچے رہ جاتے ہیں. تو یہ واقعی ہی ایک ملا جلا کام ہے کہ اندرونی اور بیرونی ہاتھ بھی ہیں، یا جو نیریٹو ہمیں بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 100% غیر ملکی صورتحال ہے تو یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ جو یہ انسرجنسی شروع ہوا، یہ انسرجنسی اس وقت شروع ہوا جب نواب خیر بخش مری جو ہے نا وہ جا رہا تھا کولو میں. کچھ لوگوں نے اس کو کولو میں روکا. اس کے بعد جسٹس مری کا جو ہے نا نواز مری کا مرڈر ہوا، پھر خیر بخش کو جیل میں ڈالا. یہ وہ زمانہ تھا جب مشرف صاحب کا زمانہ تھا. پھر نواب اکبر خان نے بہت کوشش کی کہ میں بات چیت کروں، اس کو بھی مطلب دیوار پہ لگایا. تو جب یہ سلسلے شروع ہو گئے اور جو نواب اکبر بگٹی کی شہادت ہوئی اس میں تو پھر ایک بونچال آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھا اس بنیادی طور پر ہمارے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے وجہ سے یہ ملیٹنسی شروع ہوئی. پھر اس کو انٹرنل جو فیکٹر تھے ان لوگوں نے اس کو آئی جے کر کے اس میں اپنا خواہشات پینیٹریٹ کر لیے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ان کا بھی بہت ہاتھ ہے، اور لیکن شروع کیا وہ ہماری غلط پالیسیوں نے شروع کیا، مشرف کی غلط پالیسیوں نے شروع کیا. ادروائز 77 کے بعد 35 سال میں بلوچستان میں ایک امن تھا، اور یہی لوگ آج جو ملیٹنسی کی قیادت کر رہے ہیں وہ ان لوگوں نے الیکشن لڑے اور یہاں پہ وزیر بھی رہے. مطلب کہ ڈاکٹر صاحب آگ تو ہم نے خود لگائی، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی دشمن کھڑا ہوا ہے تو وہ ہاتھ تو تاپے گا، پیٹرول چھینکے گا، ہاتھ بھی تاپے گا. بے شک بے شک. ویسے اس میں ہاتھ جلنے کا شک ہے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان لوگوں نے اس کو جو ہے نا سے بہت فائدہ اٹھایا، اور وہ اس میں جو ہے نا اس کی فائننسنگ اور دوسرے جو فیکٹرز ہیں وہ بالکل موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں جس کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے، کیونکہ اب ہمیں پتہ ہے کہ اکانومی، ملیٹنسی، احساس محرومی، ساری چیزیں لنک ہوتی ہیں. اب ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان میں وہ ہے پانی کا. خاص طور پہ جو گراؤنڈ واٹر لیول ہے کوئٹہ کے آس پاس وہ تیزی سے گرتا جا رہا ہے. اب میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ اس کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں کچھ کیا جا سکتا بھی ہے، یا یہ ایک ڈیزاسٹر ہے جو آنا ہی آنا ہے؟ دیکھیں اس پہ میں آپ نے بہت آپ کی مہربانی، آپ نے سوال کو ہائی لائٹ کیا. اس وقت ہماری پرائورٹی نمبر 1 جو ہم نے رکھا ہے وہ واٹر ہے. آپ لوڈلائی سے لے کر خزدار تک یہ کوئی 800-900 کلومیٹر ہے. اس میں کوئٹہ بھی شامل ہے، پشین بھی شامل ہے، قلعہ سیف اللہ بھی شامل ہے، مستنگ ہے، کلات ہے. ان ڈسٹرکوں میں پانی کا سطح انتہائی نیچے گیا ہے، اور اب 1200 سے لے کر 1400 فٹ تک ہم پانی کھینچ رہے ہیں. اور کوئٹہ میں اس وقت یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ 1200-1400 فٹ پہ بھی پانی نہیں ہے. اس پہ ہم نے الگ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کا ہم نے ایک بورڈ بنایا، اور اس وقت 200 کے قریب ہم نے ڈیم، میڈیم، لارج اور سمال ڈیم آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور ہم اپنی تمام کنسنٹریشن اس پہ کر رہے ہیں. اگر ہم نے پانی کو نہیں روکا تو میں سمجھتا ہوں 15-20 سال ہمارے پاس ہیں، اس کے بعد بلوچستان صحرا بن جائے گا اور ڈیزاسٹر ہوگا اور میسیو مائیگریشن ہوگی. اس لیے اس وقت ہم نے کوئٹہ میں مانگی ڈیم ہے اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ اس سال ہم اس پہ کام شروع کریں گے. لیکن ہمیں کم از کم 200
डैम चाहिए जो अपनी पेरिनियल और फ्लड वाटर को रोकने के लिए। डॉक्टर अब्दुल मालिक 2.5 साल के लिए वज़ीर आला बने थे, 4 दिसंबर को ये मुद्दत ख़त्म हो रही है। क्या डॉक्टर अब्दुल मालिक 5 दिसंबर को वज़ीर आला होंगे या नहीं? फैज़ साहब ने कहा सर से चादर बदन से कबा ले गई, ज़िंदगी हम फ़कीरों से क्या ले गई। जब तक हैं बलूचिस्तान की आवाम की खिदमत नहीं करेंगे, वज़ीर आला नहीं रहे भी आवाम की खिदमत करेंगे, पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगे, और हम सियासी कारकुनों का काम यही है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये इतना अहम नहीं है। मैं बुनियादी तौर पर जो है ना एक सियासी कारकुन हूँ, मुझे मौका मिला, मैंने खिदमत की, और जो भी वो फ़ैसला करेंगे मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैं उसको उसी तरह मन धन। अच्छा मालिक साहब, अगेन कमिंग बैक टू वन ऑफ द क्वेश्चंस कि गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए आप क्या समझते हैं, आप नाकाम हुए या कामयाब हुए? देखिए, मैं दोनों बात नहीं कहता हूँ। गुमशुदा अफराद का जो मसला है वो मिलिटेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें बहुत से लोगों को हम बाजियाबी हो जाते हैं, बहुत से लोग बाजियाब नहीं हुए हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इसको हम 2+2 4 वाली क्वेश्चन नहीं करें। इस पे हम लगे हुए हैं, बहुत से जगहों पे हम कामयाब हुए हैं, कुछ लोगों को हमने वो किया, लेकिन बहुत से ऐसे इशू हैं जो अभी तक रहते हैं, जिन पे हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये जब तक जो है ना, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान को हम थ्रू पॉलिटिकल डायलॉग हम इसमें कामयाब नहीं होंगे, ये इशू हमारे लिए मुकम्मल तौर पर उनको ख़त्म करने में मुश्किलात और आखिर में एक और सवाल जिसका शायद आपने उतना एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट आंसर चाहिए, फ़ौज किस हद तक राज़ी है बलूचिस्तान के मसाइल को सिविलियन लीडर्स के थ्रू हल करने में? हमें बस सिर्फ ये बता दें कि किस हद तक राज़ी है, या अभी बिल्कुल भी राज़ी नहीं है, या थोड़ी थोड़ी राज़ी है? देखिए, मुझे अगर मैंने उस दिन आपको कहा था कि अगर मुझे इस्टेब्लिशमेंट और फेडरल गवर्नमेंट नहीं कहता तो मैं कभी मुज़ाकरात पे नहीं जाता था। हमने जो मुज़ाकरात किए उनकी रजामंदी से किए हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब। इट वाज प्लेजर हैविंग यू और बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे तल्ख़ व शीरीं तमाम सवालात के जवाब दिए, और विश यू बेस्ट ऑफ लक। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से सूबा है, और हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि वो सूबा भी उसी तरह फूले फले जिस तरह बाकी सूबे फल फूल रहे हैं। नाज़रीन, फ़िलहाल इतना ही, कल मिलेंगे दोबारा इसी वक्त।